बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पुलिस को एक ख़तरनाक फ़ोर्स बना दिया गया है और ये फ़ोर्स इस्तेमाल हो रही है मज़लूमों के ख़िलाफ़ ही। जो कुछ लाहौर में हुआ उस मज़लूम शख्स के साथ कि जिसकी अहलिया और इसकी मासूम बच्ची इस दुनिया से चले गए और वो चीखता रह गया कि मैं सच्चा हूँ, वो गटर में गिरी हैं, मैन होल में गिरी हैं, देखो तो सही। उसी के साथ जिस तरह का सलूक हुआ पुलिस की तरफ से, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसको कहा गया तुमने अपनी बीवी को भगा दिया है, ये वो भाग गई है। सोचिए ज़रा, एक तो उस कर्ब में होगा कि शायद उसकी जान बच सके, उसकी बीवी की, उसकी बच्ची की जान बच सके अगर ये लोग उधर तवज्जो दें, और वहाँ पर वो जवाब इस बात के दे रहा है कि नहीं, तुमने ही उनको मार डाला है या भगा दिया है। सोचिए ज़रा। अब सारे मीडिया से ये गुफ्तगू सामने आ गई है, जब शायद इस शख्स में ये हौसला पैदा हो सका कि चले कोई तो बात कर सके, मीडिया से बात कर सके। क्योंकि मैंने जब इनसे राब्ता किया था तो उस वक्त इन्होंने यही कहा कि अब हम अपने गाँव जा रहे हैं और अभी हमारी ये हालत नहीं है, हम इस ज़हनी कैफियत में नहीं है कि हम मीडिया से बात कर सकें। मैंने फ़ौरन कहा कि नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब वहाँ पर जब गए हैं तो उसके बाद सारा मीडिया पाकिस्तान का दिखा रहा है, उनसे इन्होंने बात की है कि इनके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है, कितना बड़ा जुल्म हुआ है, और कहा है कि 1 करोड़ लेकर मैं क्या करूँगा, मेरी अहलिया और मेरी बेटी तो नहीं वापस आ जाएंगे। ये हाल है जी यहाँ पर। क्योंकि पुलिस को पता है कि उनकी वाहिद कारकर्दगी ये है जो उन्होंने दिखानी है कि कितना वो एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी यानी तहरीक इंसाफ को दबा रहे हैं, कितने छापे मारे हैं, कितनी गिरफ्तारियां कर रहे हैं। जब आपने ये रिज़ल्ट दे दिया है तो फिर हर अफसर आपसे खुश है, क्योंकि फिर ऊपर बैठा चीफ एग्जीक्यूटिव भी आपसे खुश है, हर कोई आपसे खुश है, वज़ीर आला आपसे खुश है कि जी इसने बड़ा क्रैकडाउन किया है, इसने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चूँकि SP साहब ने भी और SHO साहब ने मिलकर तशद्दुद किया था इस शख्स पर, तो SHO तो फारिग होगा, लेकिन SP साहब को भी कुछ नहीं कहा जाएगा, जिस तरह IG साहब को कुछ नहीं कहा जाएगा, जिन्होंने ये जहनीत बना दी है, और उससे ऊपर भी कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उनका तो कसूर नहीं, उन्होंने तो सिर्फ ये जहनीत बना दी है ना कि तुम एक कारिंदे हो, हमारे ज़ाती ग़ुलाम हो। और ये फ़ोर्स पुलिस फ़ोर्स है, ये एक ऐसी ताकत है जो हमने अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करनी है। जिसने भी ये जहनीत डाली है, क्या वो मुजरिम नहीं है? अज़मा बुखारी साहबा के बारे में बात की जाती है कि उन्होंने हाथ जोड़कर जी माफ़ी मांग ली, जो मुझे फीड किया गया मैंने तो वो किया। तो फिर SHO ने भी वही किया जो उसको फीड किया गया, कि इसी तरह से होता है, जब बंदा आए तो उससे उल्टा तफ्तीश शुरू कर दो। ये उनको फीड किया गया, उनकी ट्रेनिंग है। IG को भी यही फीड किया गया है, और IG ने नीचे तक फीड किया है कि जी तुन के रखो, यहाँ हर कोई अब CCD है, ठीक है जी, हर एक के पास इख्तियार है, वो फैसला भी सुनाए और उस फैसले पर अमल दरामद भी कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्या अब ये केस हुआ है, ये तो इस तरह से सामने आ गया जो कि डिनाइल मोड में चले गए थे, जैसा कुछ है ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि अज़मा बुखारी साहबा का कोई इस्तीफ़ा आया नहीं, आया ना ही आएगा। तो नीचे नीचे सिर्फ ये होगा, और वो सारी मरीम नवाज साहबा की जो कार्रवाई दिखाई गई है कि वो लाइव कट कर दिया गया, प्रोग्राम ख़त्म कर दिए गए। भाई ऐसी तो नहीं सरकारी इश्तिहार इतने मिलते कि मरीम साहबा को दिखा दो कि वो कह रही हैं चीफ सेक्रेटरी साहब ये क्या कर दिया, अल्लाह को जान नहीं देनी, हाजी साहब सारे डिपार्टमेंट्स 10 के 10 क्या कर रहे थे आप, ये जान बड़ी कीमती है और जानवरों की बड़ी कीमती है। बड़ा ज़बरदस्त वो उन्होंने एक खिताब, एक लेक्चर दे दिया सारी ब्यूरोक्रेसी को। और उसके बाद क्या हुआ, नहीं चले सारे छोटे मोटे जो अफसर भी उनको कहें या ना कहें बेचारे, वो सारे फारिग किए गए, उन पर मुकदमात हो गए हैं जी, उनकी गिरफ्तारियाँ हो गई हैं, और मुकदमा भी ऐसा है कि बाद में उन्होंने छूट ही जाना है। और अब हर तरफ खबरें आ रही हैं कि जी फ़लाँ गटर भी खुला है, फ़लाँ गटर भी खुला है। हर शहर में गटर ही गटर हैं जो खुले हुए हैं। बस अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे क्योंकि हादसा हो। खबर तब बनेगी जब हादसा हो जाएगा, उससे पहले नहीं। यहाँ तो सिर्फ इस्लामाबाद में, सिर्फ इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, वहाँ पर 1600 गटर खुले हुए हैं। अंदाज़ा लगाइए आप, ये हाल है। तो ये तो बस एक वो मौत के कुएँ बने हुए हैं, किसी वक्त भी जो गिर गया तो वो आ जाएगी, कोई खबर आ गई, और उसके बाद यही कि जो खबर लेकर जाएगा 15 किसी ने कॉल कर दी और तुम झूठे हो, इसको पकड़ लो, अंदर कर दो। ट्रेनिंग ऐसी हो गई है, काम ये हो गया है। और ये इस शख्स ने जो अपनी रुदात सुनाई है वो आप खुद सुन लीजिए कि वो बेचारा क्या कह रहा है कि उसके साथ किया क्या गया। और कहा गया कि तुम बताओ, तुमने ही अपनी बीवी के साथ कुछ ऐसा कर दिया है, हमने कैमरे में देख लिया है, मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं तो कैमरा लगा होगा, उसमें मैं आ रहा हूँगा, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा है कि आप हमें सच बता दें, आपने अपनी बीवी को किसी रिक्शे वाले के साथ बिठा दिया हो, इस तरह की नज़ीबा बातें करते रहे कि आपने खुद कहीं भेज दिया है, ये किया है, वो किया है, तो या आपने खुद कहीं अगवा करवा दिया है, ऐसी बातें करते रहे। तो उसके बाद मुझे ये पीछे कमरे में ले गए, वहाँ पे SP बिलाल साहब थे और SHO साहब थे जहानबाज, तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया।
میں ان کو کہتا رہا ہوں کہ آپ ویٹ کر لیں, ریسکیو کو اور چیک کرنے دیں. میں آپ کے پاس ایس پی اور ایس ایچ او نے مجھ پہ تشدد کیا ہے, یہ سوچیے اس شخص کے ساتھ جو ہوا. ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی بھی شخص جو پولیس والوں کے ہتھے چڑھ جائے گا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. جو بیچارہ بھی اب گیا ہے یہ کہنے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, پہلے اسی پر شک کا اظہار کیا جائے گا. یہ ہمارے روز کا معمول ہے. اتنے گھر توڑ دیے گئے ہیں, اتنی گاڑیاں توڑ دی گئی ہیں, اتنے گھروں میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے کہ اس کے بعد اب یہ ایک عادت بن گئی ہے, یہ پہلا ہی کام بن گیا ہے. جو ہی اوپر سے آرڈر آنے ہیں چڑھ دوڑ, تو وہ پھر صرف اس تک محدود نہیں رہتا کام, پھر ہر ایک کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. بس جہاں رپورٹ ہو جائے تو یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ آنیاں جانیاں دیکھیں آپ کیسا نوٹس لیا مریم صاحبہ نے یہ کر دیا, صرف یہ سب دکھانا تھا. اب جناب دیگر خبریں کیا ہیں کہ ابھی تک سپریم کورٹ کے باہر کوشش ہو رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ ہی کچھ کر دے اور کسی طرح سے کوئی ملاقات ہو جائے سب سے مقبول پولیٹیکل لیڈر سے. اس کے لیے صرافدی بھی باہر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, دیگر لوگ بھی آ رہے ہیں, جمعے کے لیے گئے پھر واپس آ گئے, اور یہی کہ یہاں دکھا دیا جائے کہ انسانی حقوق کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ ضرور ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہہ سکتی ہے کہ جی اگر ایک غریب آدمی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہمارے بھی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, کم از کم وہ بھی انہی لوگوں کی طرح سفر کر رہا ہے, وہ بھی اسی طرح غیر انسانی سلوک کا شکار ہو رہا ہے جس طرح عام پبلک ہے. تو کم از کم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی اشرافیہ میں شامل ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور سلوک ہو رہا ہے, امتیازی ہو رہا ہے. وہ بھی عام عوام کی طرح اسی طرح رگڑے میں ہے کہ علاج بھی اگر اس کا کروایا جاتا ہے تو اس کی مرضی کے بغیر, یعنی وہ اس کے مرضی کے ڈاکٹر تو نہیں ہے نا جی, اس کو لے گئے, نہ اس کے خاندان کو بتایا جا رہا ہے, کچھ بتایا جا رہا ہے, تو اس پر کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کو تو ملنے دو. اب حالت ایسی ہوئی ہے کہ برسٹر گوہر جیسا شخص بھی جو بڑا نرم مزاج سا ہے, وہ کہتا ہے بانی پی ٹی آئی کو کچھ ہوا تو سسٹم نہیں پورا پاکستان ہل جائے گا, ہر طرف سے پھر احتجاج ہی احتجاج ہوگا. اور طور عمران خان سے ملاقاتوں میں تاخیر جاری رہی تو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی کال دی جا سکتی ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آ گیا ہے. بنوں میں آپریشن کے بعد چند علاقوں میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے, اور ویسے تو بادی تیرہ کے جو حالات ہیں وہ ابھی تک زیر بحث تھے, لیکن اب یہ عمران خان صاحب کی بیماری والا معاملہ اتنا ہائی لائٹ ہو گیا ہے کہ اب اس کی بات کم ہو رہی ہے کہ وہاں لوگ کس حال میں ہیں, ان کو واپس بھیجنا ہے, کیا ہونا ہے. اب دیکھتے ہیں اتوار کو جرگے سے کیا خبر آتی ہے کہ وہاں سے کیا کہا جاتا ہے. بنوں آپریشن مکمل کرنے کے بعد چند علاقوں میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے, اور صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں آپریشن کے بعد چند علاقوں میں کرفیو. ڈی آئی جی بنوں سجاد خان کے مطابق گزشتہ رات سے جاری آپریشن مکمل کیا گیا ہے, اور ان میں کئی علاقے شامل ہیں جہاں کرفیو ہے صبح 6 سے شام 7 بجے تک. ڈومیل کے علاقے اکبر قلعے اور اسپرکا میں پولیس, سی ٹی ڈی اور سیکورٹی فورسز نے مشترکہ آپریشن کیا تھا. 5 دہشت گرد ہلاک کیے تھے, 7 کو زخمی کیا تھا. تو اس طرح سے پھر دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے, علاقوں سے نکالا جا رہا ہے, اور یہ ایک تسلسل ہے آپریشنز کا. لاہور میں جی بسنت منانے کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ حکومت سے جواب طلب کر لیا گیا ہے. درخواست آئی ہے, پورے صوبے کی بجائے صرف لاہور میں بسنت منانے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے صوبائی حکومت سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کرتے ہوئے اسپیشل سیکرٹری ہوم کو ریکارڈ سمیت طلب کیا ہے, اور اس میں دنیا نیوز کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک اویس خالد نے شہری اشبہ کامران کی درخواست پر سماعت کی, اور کہا گیا کہ جی یہ چونکہ حکومتی سرپرستی میں بسنت منانے کے لیے قانون بنایا گیا ہے اور حکومتی مشینری صرف لاہور میں بسنت منانے کے اقدامات کر رہی ہے جبکہ صوبے کے دیگر شہروں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, تو تمام شہری بنیادی حقوق ان کے مساوی ہونے چاہیے. اور یہ فیسٹیول ہے, عوام کا پیسہ ہے, یہ ایک ہی شہر پر کیوں خرچ ہو رہا ہے, تو باقی شہروں میں بھی کیے جائیں اقدامات. بہرحال اب دیکھیں نا کیسی کیسی درخواستیں آ رہی ہیں, اور اب اس کے علاوہ جی وہ گانوں پر پابندی اس کی بھی بات ہو رہی ہے. اب اس پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے درخواستوں پر 2 فروری تک جواب طلب کیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تو 3 دن کا بسنت کا کہا جا رہا ہے لاہور, اس کے لیے انتظامات کرنے مشکل ہیں, تو اب یہ باقی شہروں میں بھی کام ہو گیا تو کیا بنے گا. برسٹر گوہر نے جس طرح سے کہا کہ پورا ملک ہل کے رہ جائے گا, سب کچھ ہل جائے گا, اور یہ وہ تنبیہ کر رہے ہیں حکومت کو کہ جی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی اسی طرح ملاقاتوں پر پابندی رہے گی اور کوئی کچھ نہیں کرے گا, چند لوگ آئیں گے بات ختم ہو جائے گی. الیکشن کے حوالے سے ہماری حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, اور پورا سسٹم نہیں پورا پاکستان ہل جائے گا اگر عمران خان کو کچھ ہوا. انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا جیل میں ہونا سب سے بڑا کرائسس ہے.
یہ بتائیں بانی کی بیماری کیوں چھپائی؟ اگر انہیں کچھ ہوا تو سسٹم نہیں پورا پاکستان ہل جائے گا. شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو بانی کا معائنہ کرنے کی اجازت دی جائے. تو بہرحال ابھی تک اجازت نہیں ملی، پھر افواہیں ہیں، افواہوں کا بازار گرم ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی طرف سے، ان کی کور کمیٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے خبروں پر شدید تشویش ہے. خان کا معائنہ شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹروں سے کروایا جائے، ان کی فیملی، پارٹی رہنماؤں اور وکلاء سے فوراً ملاقات کروائی جائے. اگر عمران خان سے ملاقاتوں میں تاخیر کا سلسلہ جاری رہا تو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی کال دی جا سکتی ہے. یہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے. اور یہی مطالبہ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی کیا گیا ہے کہ ان کی بھی اہل خانہ سے ملاقات کروائی جائے، ورنہ پھر ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے اور سب کچھ بند کر دیا جائے گا. اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ سہیل افریدی تو لیڈ کر رہے ہیں اس چیز کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ورنہ حالات کنٹرول میں نہیں رہیں گے، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے حکومت کو پریشرائز کیا جائے کہ کم از کم ڈاکٹرز کی ملاقات کروائی جائے. تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا، اس طرح سے نہیں چل سکتا. خان کی ملاقات کروانی پڑے گی، یا اب ان کو کسی اور جگہ اگر شفٹ کیا جاتا ہے جہاں ان کا بہتر علاج ہو سکے تو اس بارے میں بھی سوچا جائے گا، مجھے یہ لگتا ہے. کراچی سے جی ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور ابھی حال ہی میں دیکھا کئی بڑے افسران کو جو سندھ سسٹم کا حصہ تھے ان کو ہٹایا گیا عہدوں سے، اب ان کو نئے عہدے نہیں ملے. اب لگتا ہے کہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ مزن نواز شیخ کو ڈی آئی جی ٹریفک کراچی تعینات کر دیا گیا ہے اور ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے. اب پیر محمد شاہ کو گل پلازہ ساہنے کے بعد ٹریفک کا انتظام نہ کرنے پر ہٹایا گیا ہے. آگ لگنے کے بعد گل پلازہ اور اطراف میں ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی تھی. ٹریفک کے باعث فائر بریگیڈ کو پہنچنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو اس لیے ڈی آئی جی کو ہٹایا گیا. یہ ہماری حکومتوں کا ٹپکل انداز ہے، کوئی بہتری نہیں لانی، افسر ہٹا دو تاکہ ہمارے اوپر بات نہ ہے. یہی کام مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے، یہی کام مراد علی شاہ صاحب نے وہاں کراچی میں کر دیا. اللہ حافظ.